بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میرے بھائی کی یہ ویڈیو دیکھیں. بیوی کا جب انتقال ہو جائے تو وہ شوہر کے لیے غیر محرم بن جاتی ہے. مرد اس کو ٹچ نہیں کر سکتا, اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا, اس کو قبر نہیں اتار سکتا, اس کو کندھا نہیں دے سکتا. بعض لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ توجہ کے ساتھ اس کی ڈیٹیل سمجھیں. یہ بات یاد رکھیں, جب بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ اپنے شوہر کے لیے غیر محرم بن جاتی ہے, نامحرم ہو جاتی ہے. اب شوہر اس کے بدن کو بغیر کپڑے کے ٹچ نہیں کر سکتا, ننگے بدن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ چہرہ نہیں دیکھ سکتا, یہ غلط بات ہے. چہرہ دیکھ سکتا ہے, کیونکہ اتنی زندگی اس کے ساتھ گزاری ہے, نکاح تھا پہلے اس کے ساتھ, اتنے سال اس کی بیوی رہی ہے, تو چہرہ دیکھنے کی اس کو اجازت ہے, لیکن بدن کو ٹچ نہیں کر سکتا. اسی طرح اگر کندھا دینا ہو تو کندھا بھی بالکل دے سکتا ہے. جیسے باقی افراد سارے غیر مرد بھی کندھا دے رہے ہوتے ہیں, تو غیر مرد جس طرح کندھا دے رہے ہیں تو شوہر بھی کندھا دے سکتے ہیں, کیونکہ وہ چارپائی کو. تو میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد شوہر جو ہے اپنی بیوی کو, مطلب کہ جب کسی مرد کی بیوی مر جائے تو اس کا شوہر اس کو غسل نہیں دے سکتا, اور نہ ہی بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے. تو میرے بھائی کو سب سے پہلے ہم قرآن پاک سے ایک آیت سناتے ہیں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ پاک فرماتا ہے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ پاک فرماتا ہے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ پوشاک ہے تمہارے لیے اور تم پوشاک ہو ان کے لیے. کیا وہ پوشاک ہو تمہارے لیے اور تم پوشاک ہو ان کے لیے. یہ بڑا لطیف گناہ یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہیں اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس ہو. جیسے لباس میں اور جسم میں کوئی پردہ نہیں, ایسے ہی بیوی میں اور شوہر میں کوئی پردہ نہیں. یہ بیان القرآن کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے. اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے, عورت اور مرد جو ہیں وہ شوہر اور مرد جو ہیں وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں. اور صحیح مسلم میں ایک حدیث پاک ہے کہ پہلے ابن ماجہ حدیث نمبر 1456 میں 1456 میں کہ لو كنت استقبل من امری ما مستدبرت ما غسل النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا النساء. ترجمہ, اگر میں اس معاملے میں پہلے سے جانتی جو بعد میں معلوم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ازواج کے سوا کوئی اور غسل نہ دیتا. یہ روایت ہے حضرت بی بی عائشہ کی. حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا پہلے سے علم ہوتا کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ازواج کے علاوہ کوئی اور غسل نہ دیتا. تو میرے بھائی, اگر عورت ان کے شوہر کو غسل دے سکتی ہے تو شوہر بھی اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے. ایک اور جگہ حدیث پاک ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے, صحیح بخاری روایت حدیث نمبر 5265 5265 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے نزدیک سب سے پسندیدہ چیز وہ ہے جو عائشہ کے ساتھ بہتر ہو, چاہے وہ غسل دینے کے بارے میں ہو یا کوئی اور معاملہ. چاہے وہ غسل دینے کے بارے میں ہو یا کوئی اور معاملہ. ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, مسند احمد 8316, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ فوت ہوئی تو آپ نے انہیں غسل دیا اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے. آپ کی کون سی زوجہ محترمہ فوت ہوئی؟ حضرت بی بی زینب بنت خزیمہ. جب حضرت بی بی زینب بنت خزیمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو آپ نے ان کو غسل دیا تھا. اور ایک اور جگہ حدیث سے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1456 میں جیسے کہ میں بتایا کہ حضرت بی بی عائشہ نے کیا فرمایا, انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا پہلے سے علم ہوتا کہ شوہر جو ہے عورت جو ہے اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ازواج کے علاوہ کوئی اور غسل نہ دیتا. تو میرے بھائی, عورت جب مرتی ہے نا, شادی والی عورت, مطلب تو وہ اس کی بیوی کی حیثیت سے مر رہی ہے نا, تو اس کے نام محرم کیسے ہوئی؟ وہ طلاق کے بعد تو نہیں مر رہی, وہ تو اس کی بیوی کی حیثیت سے مر رہی ہے نا. جب وہ اس دنیا سے جا رہی ہے تو وہ اس کی بیوی کی حیثیت سے جا رہی ہے, وہ اس کی نکاح کی صورت میں جا رہی ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب شوہر اور بیوی جنت میں ہوں گے تو بیوی جو ہوگی وہ اسی شوہر کے نکاح میں آئے گی, اسی شوہر کے پاس آئے گی, وہ ان کے 72 گروہ کی سردار ہوگی. تو یہ تبھی ممکن ہوگا نا جب وہ ایک دوسرے کے نکاح میں ہیں. مطلب کہ وہ شوہر جو ہے, اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے محرم ہے اور وہ اس کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہے, اس کو غسل بھی دے سکتا ہے, اور یہ سب سے زیادہ افضل ہے. 3-4 روایتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی, صحیح مسلم, صحیح بخاری, ابن ماجہ. اور یہ جو بیوی جو ہے جنت میں اسی شوہر کو ملے گی, یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. اور وہ بیوی ان کی 72 گروہ کی سردار ہوگی, یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا. اگر ان کا نکاح ختم ہو جائے, اگر وہ ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو جائیں, تو پھر جنت میں وہ عورت کہاں جائے گی؟ تھوڑا سمجھیے میرے بھائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زوجہ محترمہ کو غسل دیا, یہ ان سے ثابت ہے. ابن ماجہ میں لکھا ہوا ہے. کون سی زوجہ کو؟ حضرت بی بی زینب کو. اور بی بی عائشہ نے بھی کہا, یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. قرآن پاک کی آیت بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ شوہر اور بیوی جو ہے ایک دوسرے کا پردہ ہیں. اور جب بیوی کسی کے نکاح میں مر رہی تو وہ اس کے نکاح میں مر رہی ہے نا, وہ اس کی بیوی کی صورت میں مر رہی ہے, تو وہ اس کے لیے نام محرم کیسے ہو گئی؟ نکاح تو نہیں ٹوٹا نا ان کا, وہ نکاح میں رہ کر ہی وہ مری ہے نا. سمپل سی بات ہے بھائی جان. جزاک اللہ.